ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس جوان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سچائی، اخلاص اور انسانیت کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر جنہوں نے اس علاقے میں پانی کا دل سے جوش و خروش سے کام لیا ہے۔ پہلا جوان جس نے یہ برقی کولر خریدا، اور دوسرا جوان جس نے اپنے گھر کے ساتھ بجلی اور پانی کا کنیکشن فراہم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج اتوار 16 جون ہے اور ہم اپنے بچوں کو اس خوبصورت پارک پر لے کر آئے ہیں جو ہمارے گھر سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، اور ہم اس پرفضا اور سرسبز جگہ پر شاندار شام گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں اور بچوں کو جھولوں پر جھلا رہے ہیں۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ جھولے جھولنا، سلائڈوں پر جانا اور ریل گاڑی پر چکر لگانا اور دیگر تفریحی آلات پر بچوں کی مسکراہٹیں واقعی دل کو لبھانے والی ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کھیلنے میں بہت خوش ہیں۔ پارک میں بچوں کے لیے مختلف سرگرمیاں دستیاب ہے، جیسے کہ جھولے جھولنا، رننگ ٹریک پر دوڑنا اور کھیل کے میدان میں کھیلنا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی خریدی ہے۔ یہ مقام واقعی بہت دلکش ہے اور اس کی خوبصورتی اور پرفضا ماحول ہمیں مزید پرسکون محسوس کروا رہا ہے۔ ہم نے یہاں خوبصورت مناظرات کا لطف اٹھایا ہے اور سبززار کی تازگی اور ہوا کی لطافت نے دن کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔ یہ لمحے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہم خوشی سے بھرپور ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس خوبصورت مقام پر وقت گزارنے کے قابل ہوئے۔ یہ پارک واقعی ہماری توقعات سے بڑھ کر ہے اور ہم ان لمحوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ لمحے واقعی انمول ہے کیونکہ یہ ہمیں نہ صرف ایک خوبصورت پارک کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بچوں کی خوشیوں اور ان کی مسکراہٹوں کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ ہم اس خوبصورت دن کو خوبصورتی سے گزارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ لمحے ہمارے لیے ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ پارک میں پھیلی ہوئی سبز چادریں اور رنگین پھول، ساتھ ہی ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون کی کیفیت دے رہے ہیں۔ یہاں کا پرسکون ماحول ہمیں روزمرہ کی زندگی کی بھگدڑ سے دور کر رہا ہے اور ہمیں قدرتی خوبصورتی کے قریب لے جا رہا ہے۔
یو ورځ به د خاورې په موم باندې هم همبارونه کېږي. نو موږ ته پکار چې د قبر نه عبرت واخلو اور د قبر پر تیاری وکړو. تو ہمیں قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارے لیے بھی آ جائے اللہ ہمیں اپنی طرف ہم سب کو بلائے گا، لیکن جب بلائے گا تو اللہ کرے کہ ہم سب اس کے لیے تیار ہوں. So, حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے، حضور پاک نے فرمایا، جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے آزاد کردہ غلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. صحیح البخاری 6001. وضاحت: اس حدیث میں پیاسے کو پانی پلانے کے عمل کو بہت بڑا نیکی قرار دیا گیا ہے اور اس عمل کو غلام آزاد کرنے کے برابر اجر کا حامل بتایا گیا ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی پیاس بجھانے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم مقام حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضور پاک نے فرمایا، جو شخص پیاسے کتے کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کا بدلہ دے گا. صحیح البخاری 2003 سوت 63. وضاحت: یہاں پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بات کی گئی ہے، جو کہ معمولی چیز نہیں بلکہ ایک بڑی نیکی ہے. حضور پاک نے یہ مثال دے کر انسانیت کے تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضور پاک نے فرمایا، دنیا میں مومن کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی بات یہ ہے کہ پیاسے کو پانی پلایا جائے. سنن ابی داؤد 1670. وضاحت: اس حدیث میں پیاسے کو پانی پلانے کو مومن کی سب سے بڑی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے. یہ عمل دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے اور اجر کا سبب بنتا ہے. یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پیاسے کو پانی پلانا نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. ہمارے علاقے میں جہاں لوگ جنازہ کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، اردو سرا مقامی لوگ شدید گرمی میں قبر کا کام کرتے ہیں، وہاں پانی کی دستیابی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ان حدیثوں کی روشنی میں یہ عمل نہ صرف انسانی خدمت بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے. ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس جوان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سچائی، اخلاص اور انسانیت کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. خاص طور پر جنہوں نے اس علاقے میں پانی کا دل سے جوش و خروش سے کام لیا ہے. پہلا جوان جس نے یہ برقی کولر خریدا اور دوسرا جوان جس نے اپنے گھر کے ساتھ بجلی اور پانی کا کنیکشن فراہم کیا، دونوں ہی قابل تعریف ہیں. ان کا یہ عمل نہ صرف انسانی خدمت کے عظیم اصولوں کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیاسے کو پانی پلانے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جب سے یہ کولر نصب ہوا ہے اس کا فائدہ دور دراز سے آنے والے افراد کو پہنچ رہا ہے، خاص طور پر جنہیں جنازہ کے لیے آنا پڑتا ہے اور جو شدید گرمی میں قبر کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے پانی کی فراہمی ایک بہت بڑی مدد ہے اور یہ عمل یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم نیکی اور ثواب کا باعث ہے. اس کے علاوہ جس جوان نے یہ کولر خریدا ہے اس نے پہلے ہی سے اپنے گھر کے باہر، جو کہ بازار کی طرف جانے والا راستہ ہے، وہاں بھی ٹھنڈے پانی کا کولر نصب کیا ہے. یہ عمل ان کی انسانیت کی خدمت کے عزم کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی سچی نیت اور خلوص کو ثابت کرتا ہے. اس طرح نہ صرف وہ خود اجر و ثواب کے مستحق ہیں بلکہ ان کا یہ عمل معاشرتی ذمہ داریوں کی بہترین مثال بھی ہے. یہ نہایت اہم ہے
कि हम ऐसे अमाल की कदर करें और उनके इज्र व सवाब को तस्लीम करें। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों, नेकियों और इंसानियत की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके अमाल को उनके नामा अमाल में इजाफा करे। आमीन। नाज़रीन, ये है हमारा गांव और यही है हमारा कल्चर। हम मिलकर अपने मरहूमीन के लिए कब्रिस्तान में कब्रें बनाते हैं। इस अमल में इलाके के जवान भरपूर शिरकत करते हैं। न सिर्फ सवाब हासिल करते हैं बल्कि अपनी शहरी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। ये हमारे पश्तून सकाफत की इकासी है और यही हमारे दीन इस्लाम की रूह है। हम सब मिलकर अपने मरहूमिन की दर्जात की बुलंदी के लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं और ये अमल हमें एक दूसरे के करीब करता है और मुआशरती ज़िम्मेदारियों की बेहतरीन मिसाल कायम करता है। अल्लाह ताला मरहूमीन को आखिरत में एला मकाम अता फरमाए और पानी पिलाने वालों को बड़ा अजर अता करे। अल्लाह उनके माल व असबाब में बरकत डाले और उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। نو دا لاس اخلاص والا چینل خوښ کړئ، دا قبول کړئ او دا وګورئ او سره بټن دغه وښیئ. زه خو په نور څه نه پوهېږم خو جهانونه پسو